الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم الحمد لرب هو شاف لسقيم والشكر لمن أرحم من كل رحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، آج کی نشست درس تصوف کے حوالے سے بھی ہے اور سید الشہداء حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ آپ کی یاد کے حوالے سے بھی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تو اس حوالے سے کہ چیلم حسینی کی محفل ہمارے ہاں ہر سال ہوتی ہے، وہ عشاء کے بعد ہوتی ہے، جو کہ کل رات گزر چکی ہے، مگر کل رات کی محفل نہیں ہوئی، آج ہم نے یہ فاتحہ شامل کی ہے۔ اور درس تصوف میں امام الصوفیہ حضرت سیدنا مخدوم علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرس کا مہینہ ہے، تو ان کی یاد خصوصی طور پر اس وقت ہو رہی ہے، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف تصنیف کشف المحجوب، جو اصل میں فارسی زبان میں ہے مگر اس کے تراجم ہو چکے ہیں اور ہر بندہ ان کو اردو زبان میں پڑھ سکتا ہے۔ اس کتاب میں آپ نے مختلف ابواب چیپٹرز بنائے ہیں، تو ہر باب کا الگ موضوع ہے، تو اس میں سے اس کتاب میں سے ایک باب جو تیسرا باب کہلاتا ہے وہ ہے تصوف۔ اس پر جو آپ نے فرمان ارشادات اپنے بیان فرمائے ہیں اور قرآن مجید اور حدیث سے جو آپ نے کچھ بیان فرمایا ہے، اور پھر دیگر بزرگان دین کی بھی آپ نے اقوال درج فرمائے، وہ ہم خاص طور سے آج سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس سے قبل میں منقبت کے وہ اشعار پڑھ رہا ہوں جو میرے جد امجد ہمارے پیر و مرشد حضرت الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فارسی زبان میں بھی لکھے اور اردو زبان میں بھی لکھے، اور یہ وہ اشعار ہیں جو کئی سال قبل حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے سرحانے فریم کی صورت میں آویزاں تھے، بعد میں ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ میرے والد ماجد نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، تو چنانچہ وہ اشعار ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے، محدود وقت ہے۔ آپ نے اپنی منقبت شریفہ میں حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، سید السادات داتا گنج بخش، سید السادات داتا گنج بخش، اے فنا فی الذات داتا گنج بخش، تم ہو اولاد علی آل نبی، حسنی الآیات
داتا گنج بخش، وارث مشکل کشائے دو جہاں، وارث مشکل کشائے دو جہاں، دافع آفات داتا گنج بخش، عافیت دنیا کی عقبہ کی نجات آپ کی خیرات داتا گنج بخش، حامی سنت محافظ شرع دین ماحی بدعات داتا گنج بخش، حق نما و داعی تبلیغ حق درس الہامات داتا گنج بخش، گنج بخش فیض عالم آپ ہیں، گنج بخش فیض عالم آپ ہیں، عشق کی سوغات داتا گنج بخش، عارف باللہ عاشق کبریا منبع برکات داتا گنج بخش، معنی الفقر فخری کے امین آپ کی کیا بات داتا گنج بخش، اے سراپا روشنی قلب و روح معرفت آیات داتا گنج بخش، ہست محتاج این غلام قادری رحمت اللہ علیہ، ہست محتاج این غلام قادری بحر الطافات داتا گنج بخش۔ تو عربی زبان میں اور فارسی زبان میں بھی آپ نے اشعار لکھے ہوئے ہیں، یہ اردو زبان میں اور فارسی زبان میں نے اردو کے اشعار کو اس وقت پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین اللہم ربنا آمین۔ حضرت داتا گنج بخش جن کا میں نے ابھی نام پاک لیا ہے، یہ ابو الحسن علی بن عثمان جلابی حجویری غزنوی المعروف داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی نام آپ کا ہے علی، اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے عثمان، اور آپ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے تقریباً 1400 ہجری میں، 400 ہجری میں، اور حجویر اور جلابی، حجویری اور جلابی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ غزنی کے دو علاقے حجویر بھی ہیں اور جلاب بھی ہیں، اور دونوں میں آپ کا خاندان مقیم رہا ہے، تو اس لیے آپ کو علی حجویری جلابی یا غزنوی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کو گنج بخش کا ایک لقب جو ملا ہوا ہے خزانہ بخشنے والا۔ اب خزانہ بخشنے سے مراد کوئی اگر صرف یہ لے لے کہ کوئی روپیہ پیسہ دینے والا تو غلط ہے، کیونکہ خزانہ علم کا بھی ہوتا ہے، خزانہ عرفان کا بھی ہوتا ہے، معرفت کا خزانہ، خزانہ شریعت کا بھی ہوتا ہے، خزانہ طریقت کا بھی ہوتا ہے، خود شناسی اور خدا شناسی کا بھی خزانہ ہوتا ہے۔ تو جب گنج بخش کہا جاتا ہے کہ گنج بخشنے والے، خزانہ بخشنے والے، تو اس سے مراد ہر طرح کا خزینہ، ہر طرح کا خزانہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا سلسلہ طریقت، یعنی جس کو کہتے ہیں مریدی کا سلسلہ، وہ جنیدی سلسلہ، یعنی حضرت جنید بغدادی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بغداد شریف میں آپ کا مزار اقدس ہے، آپ ان کے سلسلے میں بیعت کا شرف رکھتے ہیں، اور آپ کے شیخ جن کا آپ نے خود اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور بڑے شان سے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کی صفات بیان فرمائی اپنے شیخ کی، اپنے پیر و مرشد کی، وہ ہیں ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے آپ کی بیعت جو ہے وہ ثابت ہے۔
چنانچہ آپ نے اپنی کتاب میں کشف المحجوب میں، کتابیں آپ کی اور بھی ہیں مگر آپ کی کوئی اور کتاب ایسی دستیاب نہیں ہے جیسی کہ کشف المحجوب ہوئی. حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اور کتابیں دستیاب نہ ہو سکی ہیں، مگر کشف المحجوب بڑی مشہور کتاب ہوئی جس کا معنی ہے چھپی ہوئی چیزوں کا بیان. محجوب کہتے ہیں وہ باتیں جو حجاب میں ہیں. حجاب کا معنی ہے پردہ، محجوب پردے والی باتیں. تو پردے والی باتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ باتیں جو ابھی کھل کر سامنے نہ آ سکیں ان کو حضرت داتا گنج بخش نے کھل کر بیان کیا. کشف المحجوب، پوشیدہ باتوں کا بیان. اور یہ کتاب آپ نے حضرت ابو سعید حجویری جو آپ کے ہم اثر تھے ان کی خواہش اور ان کے سوالات کی بنا پر یہ کتاب آپ نے تحریر فرمائی. گویا کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ انہوں نے چند سوالات کیے آپ سے، فلاں موضوع فلاں موضوع فلاں موضوع فلاں ٹاپک یوں کر کے، اس کے بارے میں کیا بیان ہے، اس کے بارے میں کیا بیان ہے. تو آپ نے ان کے جوابات میں اس کتاب کو فارسی زبان میں تصنیف فرمایا. آپ لاہور میں جب تشریف لائے تو لاہور میں قیام فرمایا اور لاہور ہی میں پھر آپ کی وفات شریفہ ہوئی اور لاہور ہی میں آپ کا مزار اقدس بھی ہے. بڑے بڑے صوفیاء اولیاء کرام آپ کی درگاہ پر حاضر ہوتے رہے. ایک بڑے مشہور شیخ خواجہ اجمیر جو خود بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود آپ کی درگاہ پہ حاضر ہو کر چند دن معتکف رہے وہاں، یعنی وہاں قیام کیا، اعتکاف جس کو ہم کہیں، ٹھہرے وہاں پر. اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو آپ کی زبان اقدس پر یہ شعر آیا فارسی زبان کا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخش فیض عالم یعنی ایک عالم کو فیض پہنچانے والا خزانہ، مظہر نور خدا، خدا کے نور کا مظہر. یعنی حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کو اللہ کے نور کا ایک مظہر قرار دیا کہ نورانی جلوہ آپ کی شکل میں نظر آتا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. جو ناقص ہیں، ناقص یعنی نقص والے، ان کے لیے آپ کی ذات پیر کامل کی حیثیت رکھتی ہے. کامل آرا رہنما، اور جو کامل ہیں ان کے آپ رہبر ہیں، رہنما ہیں. تو آپ دیکھیے کہ شعر کیسا ہے اور کس ہستی کی زبان سے نکلا ہے اور کس ہستی کے بارے میں نکلا ہے. جب بھی غور و فکر کیا جائے کسی بات میں تو ہر پہلو کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا کہا گیا، کس کے بارے میں کہا گیا اور کہنے والا کون ہے. کیا کوئی عام آدمی ہے؟ کیا اس نے کسی عام آدمی کے بارے میں کہا؟ نہیں. کہنے والا بھی عظیم، جس کے بارے میں کہا گیا وہ بھی عظیم. تو پھر اس کی وقت، اس کی شان، چاہے وہ نثر میں کہا گیا ہو چاہے وہ نظم میں کہا گیا ہو، وہ بلند ہو جاتی ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کہ سال وصال میں یا سن وصال میں مختلف اقوال ہیں، اور 465 ہجری بھی ہے، اس سے زیادہ بھی ہے، مگر پھر بھی آپ کسی ایک قول کو اگر لے لیں، 465 468 70 کچھ بھی سمجھ لیں، تب بھی آپ کے وصال باکمال کو 1000 سال کا زمانہ گزر رہا ہے۔ تو 1000 سال کا وقت جو ہوتا ہے وہ کوئی معمولی وقت تو نہیں ہوتا نا۔ کسی کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1000 سال گزر گئے ہوں تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم علی حجویری کو گزرے ہوئے 1000 سال ہو رہے ہیں۔ آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق ہے، زائرین کا ایک ہجوم رات دن وہاں پر رہتا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہوگا، سادات میں سے ہیں، آپ اہل بیت پاک سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ تک آپ کا سلسلہ منتہی ہوتا ہے اس حوالے سے کہ حضرت مولا علی کے جو بڑے فرزند ہیں، حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین کے بڑے بھائی، سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہیں آپ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں، تو گویا آپ کو حسنی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ابھی آپ نے منقبت شریف جو سنی پیر و مرشد کی، اس میں کیا تھا کہ تم ہو اولاد علی آل نبی حسنی الآیات داتا گنج بخش، یعنی حسنی نشانی، حسنی نشانیوں میں سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیوں میں سے آپ ایک بڑی نشانی ہیں۔ اب آپ کی کتاب کشف المحجوب کی طرف میں آ رہا ہوں، کیونکہ محدود وقت ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ محدود وقت میں داتا گنج بخش کی تعلیمات پر گفتگو ہو۔ یعنی موضوع یہ ہے کہ تصوف داتا گنج بخش کی نظر میں تصوف کیا ہے۔ تیسرا باب کشف المحجوب کا 3rd چیپٹر، اس کا نام یہ ہے تصوف، یعنی صوفیہ کا دستور۔ حضرت داتا گنج بخش نے اس میں قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ نقل فرمائی جو سورۃ الفرقان کی آیت مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت شریفہ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائی۔ کیا ترجمہ ہے؟ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل انہیں چھیڑیں، ان سے گفتگو کریں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہہ دیتے ہیں۔ قالوا سلاما، سلام کہہ دیتے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ کہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کے حال پر۔ اب پہلے اس کی طرف آپ ذرا سا آ جائیے کہ داتا گنج بخش کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو صوفیہ ہیں، تصوف سے تعلق رکھنے والے، ان کا حوصلہ، ان کا ظرف وسیع ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اگر کبھی کوئی جاہل ٹکراتا ہے تو وہ جاہل کے ساتھ بحث مباحثہ
نہیں کرتے، یعنی لڑنے نہیں لگتے ان کے ساتھ، جھگڑتے نہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت شریفہ یہ بتا رہی ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ رحمان ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر جھک کر چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں یا آہستہ چلتے ہیں۔ مختلف ترجموں میں مختلف الفاظ ملتے ہیں، معنی سب کا ایک ہی بنتا ہے، عجز و انکساری، کہ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب عاجزی کی ضد کیا ہے؟ تکبر، غرور۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ جو رحمان کے صحیح بندے ہیں وہ غرور کے ساتھ نہیں جیتے، وہ تو عاجزی کے ساتھ جیتے، وہ زندہ رہتے ہیں انکساری کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ زندہ رہتے۔ تو اگر زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے انہیں اگر کوئی جاہل ملتا ہے، کیونکہ دنیا ہے، دیکھیں آپ کو بھی کبھی کوئی ٹکرے گا، وہ کہے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے، وہ عقیدہ غلط ہے، وہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا عقیدہ قرآن، حدیث اور اکابر اور صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے کیسا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں صحیح ہے تو جو غلط کہہ رہا ہے آپ اس کو سمجھے جاہل ہے، چھوڑ دیں اس کو، جھگڑے مت، اس کو کہیں ٹھیک ہے تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ، میرا میرے ساتھ ہے۔ جب جھگڑا کریں گے تو جھگڑا بڑھے گا، اور جھگڑا بڑھے گا تو اس کا کچھ فائدہ نہیں، جھگڑا صرف نقصان پر ختم ہوتا ہے، یا جان کا نقصان یا مال کا نقصان، اور کچھ نہیں ہوتا، یا وقت کا نقصان، وقت کا ضیاع۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتلایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جب ان کے ساتھ کوئی جاہل بات کریں تو وہ ان کو سلام کر لیتے ہیں، اور سلام کا معنی خدا حافظ، یعنی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث پاک نقل فرمائی، فرمایا حضور نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سمع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائہم کتب عند اللہ من الغافلین، یعنی جس نے اہل تصوف کی آواز سن کر ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، وہ اللہ کے نزدیک غافلوں میں لکھا گیا، یعنی صوفیہ کی باتوں کو نہ ماننے والا، ان کا رد کرنے والا، وہ غافلین کی صف میں شامل ہو، یعنی اس کو ایسا سمجھا گیا جیسے غافل بندہ کہ اس کو کوئی تمیز نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صوفی کون ہے، صوفی کیا ہے یا تصوف کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں لوگوں نے نام صوفی کی بہت سی تعریفیں بنا رکھی ہیں، اور اس بحث میں بہت سی کتابیں تالیف ہو چکی ہیں، یعنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس بحث میں کہ تصوف کیا ہے، صوفی کون ہوتا ہے، صوفی کیا ہوتا ہے، یہ تصوف کیا کہلاتا ہے، اس بارے میں بہت سی کتابیں ہیں۔ فرماتے ہیں ایک جماعت تو کہتی ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چادر کملی اوڑھتا ہے، یعنی جیسے کہ کوئی صوف کا لباس پہنتا ہو جس کو کہتے ہیں اونی لباس، کہ ایسا کوئی لباس پہنتا ہو، ایسی کوئی چادر اوڑھتا ہو، ایسی کوئی کمبلی اوڑھتا ہو۔ تو کہا کہ ایک جماعت کا خیال ایسا ہے کہ صوفی اس کو کہا گیا۔ تو یہ تو صرف ظاہری بات پر کہا گیا نا، اس کا مطلب یہ، یعنی ظاہری بات پر کیا مطلب کہ جو کچھ اس نے لباس پہنا اس کو دیکھ کر اور اس سے تشبیہ دے کر کسی نے اس کو کہا یہ صوفی ہے، جبکہ
حقیقت میں یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو کوئی شخص بھی کملی اوڑھ لے، موٹا لباس پہن لے، کھردرا لباس پہن لے، اونی لباس پہن لے، وہ صوفی بن سکتا ہے، صوفی کہلا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں۔ اب دیکھیں سردیوں میں ہم سویٹر پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، اون کا لباس پہن لیتے ہیں، تو سب کے سب صوفی تھوڑی بن جاتے ہیں۔ تو آپ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کا خیال یہ ہے کہ صوفی وہ ہے جو صوف کا لباس پہن لے تو وہ صوفی کہلاتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں داتا گنج بخش کے اقوال کی، ساتھ ہی ساتھ اور باتیں بھی آپ سنتے رہیں کہ داتا گنج بخش نے جب اپنے پیر و مرشد کا ذکر کیا اپنی کتاب میں کشف المحجوب میں، حضرت ابو الفضل محمد حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جو خاص ہو، یعنی مخصوص لباس نہیں کہ جو پتہ چلے کہ ہاں بھئی یہی ہے صوفیہ کا لباس شاہ، بولا نہیں، وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر مرشد گزرے، انہوں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ لباس کا بھی کوئی تعلق ہوتا ہے۔ لباس سے مراد کوئی مخصوص وضع قطع یا مخصوص رنگ ضروری نہیں۔ صوفیہ نے لباس میں کچھ رنگوں کو شامل کیا ہے، وہ ان کے اپنے ذوق کی بنا پر ہے، اس کو ہم لوازمات میں سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر ایک صوفی کوئی ایک رنگ کا لباس پہنے، دوسرا صوفی کوئی دوسرے رنگ کا لباس پہنے، تو پھر تو یہ تفریق ہو جائے گی نا، پھر تو یہ فرق آ جائے گا تصوف میں۔ تو ایسا نہیں، یہ شناخت کے لیے بعض صوفیہ نے، جیسے سلاسل کے نام ہیں، قادریہ سلسلہ، چشتیہ سلسلہ، نقشبندیہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، یہ چار بڑے روحانی سلاسل کہلاتے ہیں صوفیہ کرام کے۔ ان کے بانی ہیں، قادریہ سلسلے کے بانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سادات میں سے ہیں، حسنی و حسینی ہیں، وہ قادریہ سلسلے کے پیشوا ہیں۔ جتنے لوگ قادریہ سلسلے میں داخل ہیں ان کے اصل پیشوا کون ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا میں پیر الگ الگ ہو سکتے ہیں، کوئی کسی پیر سے بیعت رکھتا ہے، کوئی کسی مرشد سے بیعت رکھتا ہے، کوئی کسی کے حلقے میں داخل ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، مگر اگر وہ قادری ہے تو اس کی انتہا طریقت کے پیشوا کے حوالے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر ہوتی ہے۔ پھر نقشبندی سلسلہ ہے، اس کے پیشوا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سرہندی، اور چشتیہ سلسلہ، اس کے جو پیشوا سمجھے گئے، حالانکہ ان سے بھی پہلے چشت کے لقب سے بزرگ گزرے ہیں، ابو اسحاق چشتی، لیکن مشہور عام حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، چشتیہ سلسلے کے آپ ان کو پیشوا کہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی تعجب نہیں، کوئی غلط بھی نہیں۔ پھر سہروردیہ سلسلہ ہے، تو سہروردیہ سلسلے کے بانی اور پیشوا ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ جو چار روحانی سلاسل ہیں، ان میں سے شاخیں نکلی ہیں، شاخیں مختلف بزرگان دین کے ناموں کے حوالے سے، جیسے مجددی سلسلہ ہو گیا تو حضرت امام مجدد الفسانی کی وجہ سے ہو گیا، کوئی شتاری ہو گیا، کوئی شاذلی ہو گیا، کوئی رفاعی ہو گیا،
تو بزرگوں کے ناموں کے حوالے سے وہ شاخیں قائم ہو گئیں، لیکن بنیاد ان شاخوں کی جن سلاسل سے نکلی ہے وہ یہی 4 سلسلے ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اب بات کیا ہو رہی تھی؟ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں صوفی کے حوالے سے، کہ صوفی کی بہت سی تعریفیں لوگوں نے بیان کی ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کملی اوڑھتا ہے، چادر اوڑھتا ہے. ایک جماعت کہتی ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بروز قیامت صف اول میں ہوں گے. فرمایا یہ بھی ایک توجیہ ہے ایک جماعت کی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب رکھے گا صوفیہ کو. اب تعریف کچھ بھی ہو رہی ہو، لیکن جب صوفیہ وہ ہوئے تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ روز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب انہیں نصیب ہوگا. اب یہ جو قرب ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قرب صرف روز قیامت ہی نہیں ہے. صوفیہ کو تمام ان کی زندگی میں اللہ کا قرب حاصل رہتا ہے. وہ اگر جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ اگر اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں. یعنی خلوت میں بھی قرب. خلوت کا معنی تنہائی، اکیلا پن، جب کوئی اور نہ ہو. اور جلوت میں بھی قرب الہی، اللہ کے نزدیک. اب پھر ان کے قریب جو بندہ جاتا ہے صوفیہ کے قریب، تو کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ ان کے قریب جاتا ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ چلا گیا، ان کے قریب رہتا ہے. مطلب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رابطہ، ان کی صحبت وہ اگر مستقل رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے قریب کر لیتا ہے. میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا یہ آخری شعر ہے. غلام رحمۃ اللہ علیہ، غلام اللہ والوں کی محبت، غلام اللہ والوں کی محبت ملا دیتی ہے ایک دن خود خدا سے. اللہ والوں کی محبت خدا سے خود ملا دیتی ہے. اس کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے. دنیا میں ظہور کس طرح ہے کہ جس طرح ایک صوفی اللہ کے قریب رہتا ہے عبادات کے حوالے سے، ریاضات کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، عشق کے حوالے سے، توجہ کے حوالے سے، اسی طرح جو اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے. اس کی توجہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف مبذول کر دیتا ہے تو اس کو بھی قرب عطا فرما دیتا ہے. اب آئیے حضرت داتا گنج بخش کی طرف. اپنی کتاب میں آپ فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ صوفی بروز قیامت صف اول میں ہوں گے. فرمایا ایک جماعت اس طرف گئی کہ صوفی وہ کہلاتا ہے جو اصحاب صفہ کے ساتھ محبت کا رابطہ رکھے. اصحاب صفہ، اب یہ کیا ہے اصحاب صفہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے. صفہ کا معنی ہے چبوترا، وہ اب بھی ہے چبوترا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں صفہ جو تھا چبوترا، وہاں کچھ صحابہ جو مسکین طبع تھے اور اپنے حالت کے اعتبار سے فقراء کہلاتے تھے، یعنی غربا میں تھے، وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے. ان کو کہا جاتا تھا اصحاب صفہ. یعنی رات دن بارگاہ رسالت میں اس چبوترے پر ان کی بیٹھک ہوتی تھی. ان کو کہا گیا ہے اصحاب صفہ.
تو چونکہ صفہ آیا چبوترے کے لیے، تو داتا گنج میں فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو اصحاب صفہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو۔ اب یہ اس لیے بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ صوفی اگر اپنے معاشی حالت کے اعتبار سے بھی اگر فقیر ہے، مسکین ہے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں یہ تو غریب ہے، تب بھی، اور اگر اپنے صفات کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اصحاب صفہ کے ساتھ مناسبت ہونا یہ کوئی بعید یا قابل تعجب بات نہیں ہے، ممکنات میں سے ہے نا۔ صوفیہ ظاہر ہے کہ اصحاب کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ نقطہ آپ یاد رکھیں، کام آنے والا نقطہ ہے کہ صوفی، فقیر یعنی درویش، اللہ والا، پیر، مرشد، شیخ، ان کی صفات میں یہ لازم ہے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت رکھنے والے ہوں گے۔ اگر کسی میں یہ صفت نہیں تو وہ نہ شیخ ہے، نہ پیر ہے، نہ مرشد ہے، نہ صوفی ہے، کچھ بھی نہیں۔ دو جماعتیں، صحابہ کی جماعت اور اہل بیت پاک کی جماعت، یعنی آل رسول کی جماعت اور اصحاب رسول کی جماعت، ان دونوں کی محبت صوفی کے لیے لازم ہے۔ جو کہے میں صوفی ہوں اور دونوں کی محبت نہ رکھے تو وہ صوفی ہے ہی نہیں، جو کہے میں پیر ہوں اور دونوں کی محبت سے خالی ہو تو پیر ہی نہیں ہے، اس کی محبت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے سمجھنے کا کہ داتا گنج بخش فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ صوفی وہ ہے جو اصحاب صفہ کے ساتھ محبت، ولا کہتے ہیں محبت، اس کا تعلق رکھتا ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصحاب صفہ تھے جو چند ہستیاں تھیں، وہ مسکین تھے، ان کے پاس لباس بھی ایسا نہیں تھا جس کو آپ کہو کہ اعلیٰ قسم کا لباس ہو، ممکن ہے ایسا لباس بھی نہ ہو جیسے ہم پہنتے ہیں، یعنی کہ پورا ہم اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے رہتے ہیں۔ تو صحابہ میں تو ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پاس ایک چادر ہوتی تھی کہ اگر اوپر سے اوڑھے تو نیچے سے ننگے ہو جائیں، نیچے سے اوڑھیں تو اوپر سے برے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب کہ یعنی کہ ان کے پاس اور لباس تھا ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا آپ، بعض صحابہ وہ ہیں جو شہید ہوئے تو ان کو جب دفنانے لگے تو کفن میں ان کے پاس جو چادر ملی وہ ایسی تھی کہ اگر سر سے اڑائیں تو پیر برے نہ ہو جائیں اور پیر ڈھانکیں تو سر برے نہ ہو جائے، یعنی کہ ایسا تھا۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جب وصال ہوا تو آپ کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، آپ کو آپ کے لباس میں، جو آپ کے پاس جو لباس تھا اس میں آپ کو دفنایا گیا۔ اصحاب صفہ جو تھے، جن کی مثال یہاں دے رہے ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے تھے کہ حضور کی محبت میں فنا تھے۔ دیکھیں نا، لباس اور اس کی معیشت یا اس کی معاشی حالت یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کی محبت ایک الگ چیز ہے۔ کبھی بھی محبت کو لباس سے اور معیشت سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار اتنا غریب آدمی یہ کیا محبت کرے گا، نہیں بھائی، غریبت وہ تو غریب، اس کی ایک حالت ہے، لیکن جو دل ہے، اس کا دل، اس کے اندر اگر محبت بھری ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے دل کی حالت پر نظر فرمائے گا، نہ کہ اس کے لباس پر۔ میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک شعر میں کہ نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے،
وہاں تو چاہنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. نیت پر آ گئی بات. تو نیت کا تعلق نہ غربت سے ہے نہ امیری سے ہے. نیت کا تعلق قلب سے ہے. قلب سے. قلب کے اندر ایسی بات ہونی چاہیے, دل میں ایسی خوبی ہونی چاہیے جس کو اللہ پسند فرمائے. تو اصحاب صفہ بظاہر غریب تھے اور لباس ان کا شکستہ ہوتا تھا. وہ رات دن صفہ پر, چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جن کے پاس کچھ مال تھا, یعنی جو صاحب حیثیت تھے, انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے ساتھ ان اصحاب صفہ میں سے چند کو لے جایا کرو, ان کی خدمت کرو, ان کو کھلاؤ پلاؤ, کھانا کھلاؤ ان کو, ان کا پیٹ بھرو, یعنی ان کی خدمت کرو. تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب آئیے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. آپ فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت, ایک فرقہ یعنی ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ صوفی ایک اسم ہے, ایک نام ہے جو صفا سے مشتق ہے, یعنی جس کے اندر اور باہر صفائی ہے, وہ صوفی کہلانے کا حقدار ہے. اب آئی بات, یہی تعریف سب سے زیادہ قابل توجہ ہوئی ہے. صفا, اندر اور باہر کی صفائی, یعنی وہ شخص جو اوپر سے بھی صاف ہو, لباس کے حوالے سے نہیں, ویسے کہ اوپر سے بھی صفائی کا اپنے اندر ایک مظہر رکھتا ہو اور اس کا اندر بھی صاف ہو, جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ظاہر بھی صاف ہو اور باطن بھی صاف ہو. فرمایا وہ صوفی ہے. تصفیہ, میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں, وہ کلام کلیات قادری یہ کتاب ہے جس میں سے میں نے منقبت پڑھی ہے داتا گنج بخش کی, اس میں وہ کلام موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ رمز تصوف اے اخی, رمز تصوف اے اخی تصفیہ خیال ہے. حق کے سوا خیال بھی صوفی کو ایک وبال ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے یہ تصوف کی جو اصطلاح ہے, تصوف کا جو راز ہے, یہ تصفیہ خیال ہے, یعنی خیال کو پاک رکھنا, یعنی اللہ کو اللہ سمجھنا, معبود سمجھنا اور اسی کی طرف توجہ رکھنا. اگرچہ اسباب دنیا میں تو ہوتے ہیں, دیکھیں یہ یاد رکھیے اس نقطے کو, بات سے بات آتی ہے تو میں بتاتا چلتا ہوں کہ اسباب تو دنیا میں ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں تو سبب کیا ہے؟ دوا ہے نا. ہمیں سردی لگتی ہے تو سبب کیا ہے؟ گرم کپڑے, وہ ہم اوڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. گرمی لگتی ہے تو ہوا ہمیں چاہیے, یعنی سبب ہم کو چاہیے. تو اسباب تو اپنی جگہ ہیں, ان کا انکار ہمارا دین نہیں کرتا, اسلام اسباب کا انکار نہیں کرتا. اب دیکھیں نا, اب ہر بندہ پیٹ بھرنے کے لیے یا نوکری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے, کوئی روزگار کرتا ہے نا. لیکن سب کا عقیدہ کیا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو معلوم کیا ہوا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مرکز ذہن کا ذات باری تعالی ہے. واللہ خیر الرازقین, وہ بہتر رزق دینے والا ہے اور وہی رزق دینے والا ہے. چنانچہ صوفی اسباب کا منکر نہیں ہوتا, مگر اس کی اصل توجہ مسبب پر ہوتی ہے. اصل نظر کہاں ہوتی ہے؟ مسبب.
مسبب یعنی سبب بنانے والا. میرے خاندان کے بزرگ کا کلام ہے جن کا میں نے ابھی شعر پڑھا کہ تو ہی دیتا اور دلاتا ہے، تو ہی دیتا اور دلاتا ہے، تو ہی غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے. یا اللہ تو ہی دیتا ہے اور تو ہی دلاتا ہے. تو جس سے دلا رہا ہے اس کے پیچھے بھی تو ہی ہے، ورنہ وہ کیوں دیتا مجھے؟ میرے ہاتھ میں اگر کسی نے کچھ رکھا ہو تو سامنے تو وہ نظر آ رہا ہے جو رکھ رہا ہے، مگر پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ اس کے دل میں ڈال رہا ہے کہ کچھ دو، تو وہ دے رہا ہے. وہ نہ ڈالتا تو وہ نہ دے سکتا، بھلے جیب بھری ہوئی ہوتی اس کی. پیسہ پاس ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ جس کے دل میں ڈالتا ہے وہ دیتا ہے. تو یہ سبب ہے، مگر مسبب کون ہے؟ اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ شعر جو کہا جد امجد نے، رمز تصوف اے اخی تصفیہ خیال ہے، کہ خیال کو پاک رکھنا اس بات سے کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ ہی ہے، دیتا بھی ہے، اللہ ہی ہے، دلاتا بھی ہے، اللہ ہی ہے، کسی کے دل میں ڈالتا ہے، اور ہر کام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. تو مرکزی خیال پھر کدھر ہوا؟ اللہ کی طرف. توجہ کا مرکز کون بنا؟ اللہ کی ذات. یہ ہے. اور خیال کو پاک رکھنا، اپنے خیال کو غیر کے خیال سے. ٹھیک ہے نا؟ رمز تصوف اے اخی یعنی اے بھائی تصفیہ خیال ہے. حق کے سوا خیال بھی صوفی کو ایک وبال ہے. کہ فرمایا یہ بھی ایک وبال ہے صوفی کے لیے، کہ ذرا دیر کے لیے بھی اس کے ذہن میں اگر کوئی اور خیال آ جاتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ میرے ذہن میں غیر کا خیال آیا، یہ بھی کوئی شیطان کا وسوسہ ہوگا تو مجھے اس سے بچا لے، کیونکہ میرے نزدیک تو ہی تو ہے. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، اور جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ شعر ہے اس کا ترجمان، کہ صوفی کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ اس کو اللہ ہی نظر آتا ہے. دینے والے میں بھی اللہ نظر آ رہا ہے اور دلانے والا بھی اللہ ہی نظر آ رہا ہے. تو حضرت داتا گنج بخش فرما رہے ہیں کہ آخری طبقہ، یعنی یہ جو آپ نے مختلف جماعتوں کی تعریفیں بتائی نا تصوف کے حوالے سے، فرما رہے ہیں آخری جماعت کی جو تعریف ہے نا، یہ لغوی معنی اور تعریف کے اعتبار سے بمانے صفا بمانے صفائی ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو معنی ہے یہ زیادہ بہتر قریب ہے تصوف کے تعریف کے. اور پھر آپ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی، ذهب صف الدنیا وبقي قدورها وبقي قدرها، کہ دنیا کی صفائی جاتی رہی اور اس کی قدورت باقی رہ گئی. یعنی جب صوفی کوئی ہوگا تو وہ اپنے دل کو صفائی کی طرف لگائے رکھے گا کہ دل صاف رہے، دوسروں کی طرف سے بھی دل صاف رہے، قدورت نہ رہے، یعنی دل کو میلا نہ ہونے دے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوفیہ جو ہے زیادہ تر اپنے اوپر ملامت مذمت برداشت کرتے ہیں. ایک باب داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں اس میں ملامت بھی بیان کیا ہے، وہ بھی کبھی انشاءاللہ اس پر درس ہو جائے گا اگر آپ حضرات اسی طرح شامل ہوتے رہیں گے. نیت کر لیجیے آپ اسی وقت کہ جب بھی ہمیں اعلان سننے میں آئے گا
کہ درس ہے تو انشاءاللہ ہم حاضر ہونے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھیج دے گا. ابھی میں نے کیا کہا ہے کہ قادر تو اللہ ہے، قدیر بھی اللہ ہے، مسبب بھی اللہ ہے، سبب بنا دیتا ہے اللہ. تو اب آخر میں کیا بات معلوم ہوئی کہ دل کی صفائی اور تصفیہ قلب یہ ہے تصوف کی تعریف. اب اس کا تعلق لباس سے نہیں ہے، یعنی اگر کوئی لباس کوئی اختیار کر لے تب بھی، اب آپ سمجھے بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ مت کہنا کہ جی وہ فلاں شخص تو فلاں لباس پہنتا ہے تو پھر غلط ہے. نہیں، غلط بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لباس لوازمات میں سے نہیں ہے. لباس کی تراش خراش وضع قطع وہ کچھ بھی ہو، اصل چیز ہے دل کی صفائی. دل صوفی ہونا چاہیے، صفا، صفائی قلب، تصفیہ قلب. اسی لیے تو کہا گیا ہے تصفیہ قلب، کہ دل کو صاف رکھے اللہ تعالیٰ کی خاطر اور مخلوق کی طرف سے صاف رکھے. یعنی ایک تو یہ کہ کسی کی طرف سے قدورت نہ رکھے، نفرت نہ رکھے، معافی کا جذبہ رکھے، معاف کرنے کی خصلت رکھے، عادت رکھے، فطرت رکھے. یہ صوفیہ کے اندر ساری باتیں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا، صوفی وہ نہیں ہے جو اپنا بدلہ خود لے لے. صوفیہ کو لوگوں نے ہر دور میں مذمت کا نشانہ بنایا ہے. بھائی جب انبیاء کو بنایا ہے، جب انبیاء کرام کے لوگ دشمن ہوئے ہیں تو صوفیہ کے کیوں نہیں ہوں گے؟ قرآن مجید میں ایک آیت شریفہ ہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا ناحق. اور ایک آیت شریفہ یہ ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن رکھے ہیں. حکمت ہے اللہ کی. تو آپ دیکھیں کہ کیا نبی پاک کے دشمن نہیں ہوئے نا؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن نہیں ہوئے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن نہیں ہوئے؟ کیا یوسف علیہ السلام کے دشمن نہیں ہوئے؟ دشمنیاں، عداوتیں یہ تو رہی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں، تو صوفیہ کے ساتھ بھی رہ سکتی. اسی لیے بعض علماء نے، مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو آیت شریفہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے ہیں. تو مفسرین اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کے ساتھ دشمن ہو سکتے ہیں تو ولی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، صوفی کے ساتھ بھی دشمن ہو سکتے ہیں. ہونے دو، مگر صوفی اپنا بدلہ خود نہیں لیتا. دیکھیں حدیث شریفہ مشہور ہے، صحیح بخاری شریف کی ہے، کہ حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس کسی نے میرے دوست کے ساتھ، دوست کا معنی ولی، اس کو دوست کہا گیا ہے نا، ولی کی جمع ہے اولیاء اللہ، اولیاء. حدیث قدسی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جس کسی نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی فقط آذنتو بالحرب، اس کو میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یعنی میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے کہ میرے ساتھ جنگ کرنے پہ تیار ہو جائے گا. استغفر اللہ، اللہ کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ مگر حدیث کس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کا انتقام میں لوں گا. میں، صوفی نہ لے انتقام، صوفی اپنا بدلہ نہ لے، صوفی اپنے دل کو اس کی طرف سے صاف رکھ لے، معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے بدلہ میں لوں گا. اگر کچھ انتقام لینا ہے تو میں لوں گا، اگر کوئی سزا دینی ہے تو میں دوں گا.
حدیث کا معنی یہ ہے. چنانچہ حضرت سید مخدوم علی اجمیری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اپنی کتاب میں فرمایا کہ دل کا ما سوی اللہ تعالی سے منقطع ہونا اور فرع دل کا دنیا غدار کی محبت سے خالی کر دینا، یہ ہے تصوف. یہ ہے کہ اللہ کے سوا بھروسہ کسی پہ نہ رکھنا، بھروسہ اللہ پر ہے. اسباب ہیں دنیا میں، اختیار کرو. اب دیکھیں نا، اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے تو وہ پڑھائی پر تو توجہ کرے گا، امتحان کے دنوں میں یاد بھی کرے گا چیزوں کو، مگر بھروسہ اللہ پر ہے کہ کامیابی اللہ کی طرف سے. اس کو ہم توکل بھی کہتے ہیں، توکل، بھروسہ. اسی طرح ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوا لیتے ہیں نا، دوا بھی سنت ہے، دوا کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر دواؤں میں قسمیں ہیں، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، ہربل، جڑی بوٹیوں والے علاج، اور بھی کون کون سے ہوں گے. وہ سب اسباب ہیں، شفا تو اللہ کے پاس سے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن میں آیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. مگر آپ دیکھیں اسباب ہم کو کرنا ہوتا ہے، اسپتال میں داخل بھی ہو جانا پڑتا ہے، دوائیں بھی لینی پڑتی ہے، علاج بھی کرنا پڑتا ہے، مگر ہمارا عقیدہ پھر بھی کیا رہتا ہے؟ شفا اللہ دینے والا ہے. مطلب ہے کہ نظر وہاں سے نہیں ہٹی. تو صوفی بھی وہ ہوتا ہے کہ اسباب کا انکار تو کر نہیں سکتا کیونکہ دنیا میں رہتا ہے. ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ پانی میں رہے تو مچھلی سے کیا بیر، مگرمچھ سے کیا بیر، ہے نا. پانی میں رہ کر مگرمچھ سے تو دشمنی نہیں کی جا سکتی. تو صوفی دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کے ساتھ اس کا ایک تعلق تو اس طرح سے رہتا ہے کہ جو لوازمات ہیں وہ اس کو بھی کرنے پڑتے ہیں. لباس ہے، کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، یہ سب رہتا ہے. اور اس لیے رہتا ہے کہ بغیر ملے جلے تعلیم کیسے کرے گا وہ؟ اگر آج وہ لوگوں کو چھوڑ دے تو تعلیم کس کو دے گا؟ نبی اگر امتیوں کو چھوڑ دے تو تعلیم کس کو دے گا؟ نبی کے لیے امتیوں کے ساتھ رہنا لازم ہے، صوفی کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ رہنا لازم ہے. اس لیے صوفیہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ جنگل میں جا کے رہ جائیں، پہاڑوں پہ جا کے رہ جائیں. نہیں، وہ اسی دنیا میں رہے اور دنیا میں رہتے ہوئے تبلیغ، تعلیم، تصنیف، تالیف، ان سب کاموں میں مشغول رہے. صوفیہ نے زبان سے بھی تعلیم دی، قلم سے بھی تعلیم دی، نثر میں بھی تعلیم دی، نظم میں بھی تعلیم دی، بلکہ ان کی تعلیم تنہائی میں بھی جاری رہتی. آپ کہیں گے تنہائی میں کس کو تعلیم دیتے ہیں بھائی؟ تنہائی میں یہ تعلیم ہوتی ہے کہ کوئی موجود نہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کی خیر فرما. دعا، بھائی دعا تو پیٹھ پیچھے بھی ہوتی ہے نا. وہ صوفی نہیں ہے جو پیٹھ پیچھے بھی دعا نہ دے، وہ شیخ ہی نہیں جو پیٹھ پیچھے بھی دعا نہ دے. شیخ کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ سامنے ہوگا تو ہی اس کو دعا دے گا. شیخ تو وہ ہے کہ جو سامنے موجود نہیں ہوتا، وہ نہ جانے کہاں ہوتا ہے، کس شغل میں مشغول ہوتا ہے، مگر شیخ اس کے لیے دعا کو ہوتا ہے کہ یا اللہ جدھر پیر ادھر خیر، یا اللہ اس کو خیر سے رکھ، خیر فرما، ہے نا. تو صوفی کبھی بھی نہ تنہائی میں غافل رہتا ہے اپنے چاہنے والوں سے، اپنے مریدین سے، اور نہ کبھی اجتماع میں غافل رہتا ہے. میرے جد امجد نے ایک مرتبہ یہ فرمایا دوران تقریر کہ اللہ والے وہ ہیں کہ چاہے
ایک آدمی ہو یا 1000 کا مجمع ہو، مگر ان کا دل اللہ سے غافل نہیں رہتا، دل ان کا اللہ کی طرف لگا ہوا ہی رہتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں حضرت سید مخدوم علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے مختصر ذکر بھی کیا، اور ان کی کتاب معرکۃ الآراء تصنیف جو فارسی زبان میں جو ترجمہ ہوا ہے، کشف المحجوب، چھپی ہوئی چیزوں کا بیان ہے، ان میں سے ہم نے تیسرے باب تصوف کے حوالے سے داتا صاحب کے نظریات کو ہم نے سنا، ان کے اقوال کو ہم نے سنا، ان کی باتوں کو ہم نے سنا، اور ان کے عرس کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم کو نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ آج کی محفل میں شامل ہے، کیونکہ گزشتہ رات نہیں ہوئی، ویسے ہر سال عشاء کے بعد ہم کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے ظہر کے بعد ہی رکھا۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ حضرات بڑی تعداد میں حاضر ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ایسے دروس میں، درس میں، محافل میں ہمیشہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اللہم یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام، پڑھ کر درود ادب سے غلام حزیں تو کہہ، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان امت کے پیشوا کو آمین، اللہم یا رب العالمین۔ آج کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہر مہینہ میں چاہتا ہوں کہ درس تصوف کے حوالے سے نشست کوئی ایک دن ہوا کرے۔ اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو حضرات بھی باقاعدہ شامل ہونا چاہیں وہ رابطہ کر لیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اتنے حضرات کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں گے، تو پھر کوئی ایک دن مقرر کر لیں گے ہفتے میں، جو کہ وقت ان کے سہولت کے اعتبار سے رکھیں گے، جو ان کی سہولت کا ہوگا، تو اس میں مختلف موضوعات پر تصوف کے لیکچرز، درس انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، اور اس طرح صوفیہ کی تعلیمات اور خود ان کی شخصیات پر بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو جن حضرات کو شغف ہو، شوق ہو، وہ رابطہ کر کے اور اپنی خواہش ظاہر کریں، تاکہ ہم کوئی ایک دن مخصوص انشاءاللہ کر لیں گے۔ دوسری بات یہ اعلان کرنا تھی کہ عمرہ کی سعادت یا زیارات جیسے بغداد شریف کی زیارت یا اور بزرگان دین کی زیارت کے حوالے سے لوگوں کا جانا ہر سال بھی رہتا ہے۔ ہمارے یہاں سے تو ایسا کوئی پروگرام ترتیب نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ سلسلہ ہم نے شروع کر دیا کہ جو حضرات خاص کر ہمارے لئے حلقہ جب بھی عمرے کی سعادت کے لیے جانا چاہیں یا رابطہ کر لیں، تو اگر ممکن ہوگا تو ایک اہل حلقہ کی جماعت تیار ہو جائے گی، اور وہ عمرہ پر ان کو ہم
ان کے ویزا وغیرہ کا بندوبست کر کے ان کو روانہ کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے باقاعدہ لائسنس حاصل کر لیا اور ان کو ان کی خواہش پر یا ان کو جو سہولت ہو، اور اگر جماعت کی صورت میں نہ صحیح تو فیملی کے حساب سے بھی، جیسے کوئی ایک فیملی جانا چاہتی ہو، ایک خاندان جانا چاہتا ہو، وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ یہاں سے انتظام اس کا کروایا جائے گا۔ اسپریچول ٹریول اینڈ ٹور کے نام سے، روحانی سفر کے نام سے یہ قائم کیا گیا ہے، اور اس میں آپ حضرات اپنے دوست احباب کو بھی اطلاع دیتے رہیں، اور خود بھی جب چاہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے اور آپ کا خیال ہو جانے کا، جب بھی تو آپ یہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین۔ نیاز کے حوالے سے، نیاز حسینی کے حوالے سے خادمین حاضر ہوتے ہیں، جن حضرات کو شوق ہو حصہ لینے کا وہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ تمام حضرات ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔